ناظرین گرامی، عمران خان کو جیل میں ڈالنے اور اقتدار سے ہٹانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کو ایک حقیقی خود مختار ملک کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت کا مکمل خاتمہ کریں گے، اور وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر ڈرون حملے بند کروائے اور ملکی فیصلوں کو بیرونی دباؤ سے آزاد کرنے کی جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے بارہا یہ واضح کیا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے منتخب نمائندے کریں گے، نہ کہ کوئی بیرونی طاقت۔ یہی بات کچھ طاقتور ملکوں کو پسند نہ آئی اور اس سوچ کے خلاف اندرونی اور بیرونی سطح پر سازش شروع ہوئی۔ اقتدار کے لالچ اور مفاد کی خاطر پرانے مخالفین کو اکٹھا کیا گیا، وعدے کیے گئے، کیس معاف کیے گئے اور آخرکار عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ لیکن عمران خان نے اپنی ذات، اپنی سیاست اور اپنی آزادی سب کچھ اس ملک کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے جھوٹے مقدمات، الزامات، انتقام کا سامنا کیا، مگر نہ بھاگے، نہ جھکے، نہ سمجھوتا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، میں کسی طاقت کے آگے نہیں جھکوں گا، مجھے صرف اللہ سے ڈر ہے، باقی دنیا کی دھمکیاں، دباؤ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین گرامی، وہ آج بھی اسی جرأت، استقلال اور سچائی پر قائم ہیں۔ ان کا یہ سفر اس بات کی گواہی ہے کہ جو شخص حق پر ہو وہ نہ ڈرتا ہے نہ بھاگتا ہے، بلکہ ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ آج اس عمران کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا ہے اور بالکل قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اب تو حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات تک کو بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی سابق وزیر اعظم کی فیملی سے ان کی ملاقات بند کر دی جائے۔